سافٹ وار کیا ہے؟ یعنی فریب کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، تہمت کے ذریعے، وسوسے کے ذریعے، مغالطہ آمیز دلیلوں کے ذریعے لوگوں کو اس راستے سے جس پر وہ چل رہے ہیں تذبذب کا شکار کر دینا، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا، یہی سافٹ وار ہے۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے، آج بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں جو مسئلہ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ اسی امیر المومنین کو جو کسی بھی عسکری معرکے میں مغلوب نہیں ہوا تھا، بہت سے مواقع پر مقصد تک پہنچنے سے روک دیا گیا۔ یعنی انہوں نے ایسا راستہ نکال لیا جسے آج ہم سافٹ وار کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات، یہ تہمتیں، یہ فریب، یہ خباثتیں، یہ دراندازیاں صرف آج کی بات ہیں۔ نہیں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی چیزیں کار فرما تھیں۔ معاملہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی لوگوں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ دشمن امیر المومنین امام علی کی شجاعت، امیر المومنین کی قوت اور امیر المومنین کے فولادی عزم کے مقابلے میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتا تھا کہ امیر المومنین کے گرد و پیش کے ماحول کو فریب کے ذریعے نشانہ بنائے، اور جنگ صفین میں یہ کام قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر انجام دیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہ واقعہ پیش آیا، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیش آیا، اور یہی سافٹ وار ہے۔ سافٹ وار کیا ہے؟ یعنی فریب کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، تہمت کے ذریعے، وسوسے کے ذریعے، مغالطہ آمیز دلیلوں کے ذریعے لوگوں کو اس راستے سے جس پر وہ چل رہے ہیں تذبذب کا شکار کر دینا، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا، یہی سافٹ وار ہے۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے، آج بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ آج دشمن کے درمیان اور بعض نااہل یا غافل افراد کے درمیان سافٹ وار کے ایک آلات میں سے ایک یہ ہے کہ اس قوم کی کامیابیوں، موجودہ اثاثوں اور صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس قوم کی صلاحیتوں کا انکار کیا جائے۔ یہ قوم ایک عظیم قوم ہے، کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور کام کر بھی رہی ہے، آج بھی کام کر رہی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی موجودہ صلاحیتوں سے غافل ہو جائے، اپنی طاقتوں کو نہ دیکھے، اپنی ترقی پر یقین نہ کرے، تو وہ قوم تحقیر کا شکار ہو جاتی ہے، اور جب وہ تحقیر کا شکار ہو جائے، خود کو حقیر سمجھے، تو دشمن کے مقابلے میں تسلیم ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چال ہے جس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور جسے وہ عملی طور پر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن جو موضوعات آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ 2-3 مختصر موضوعات ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مختصر بات امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک بات حق و باطل کے آمنے سامنے ہونے میں ایک مؤثر عامل کے بارے میں ہے جس کی طرف آپ کو متوجہ رہنا چاہیے، خواہ وہ چیز امیر المومنین امام علی کے زمانے میں تھی یا وہ جو آج موجود ہے۔ ایک اور بات گزشتہ ہفتے کے حالیہ واقعات اور ہمارے لوگوں کے اجتماعات پر ایک نظر ہے جس کے بارے میں بھی میں ایک جملہ عرض کروں گا۔ امیر المومنین امام علی کے بارے میں تاریخ میں، ادب میں، حدیث میں اتنی باتیں کہیں اور لکھی گئی ہیں اور اتنا عظیم ذخیرہ موجود ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنی گفتگو ہوئی ہو، اتنی مدح سرائی کی گئی ہو، یہاں تک کہ غیر مسلموں میں بھی، حتیٰ کہ غیر شیعہ افراد میں بھی بڑے بڑے لوگوں نے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ ایک ضخیم اور بڑی کتاب ہے جس کی کئی جلدیں ہیں، اور نہج البلاغہ کی دیگر شرحیں، اس عظیم شخصیت کے اقوال کی شرحیں، جناب مالک اشتر کے نام خط کی شرحیں، اور تاریخ و ادب میں ان کی سوانح عمر اس قدر زیادہ ہیں کہ جیسا میں نے عرض کیا ان کے لیے کوئی نظیر تلاش کرنا ممکن نہیں۔ اب میں ان تمام خصوصیات میں سے جو امیر المومنین امام علی کے بارے میں بیان کی گئی ہیں
دو خصوصیات کو جن میں امیر المومنین ان دونوں کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں اور جن کی ہمیں آج ضرورت ہے منتخب کرتا ہوں تاکہ ان کے بارے میں چند مختصر کلمات عرض کروں۔ ایک یہ کہ امیر المومنین عدالت کی بلندی پر ہیں، اور دوسری یہ کہ امیر المومنین تقوی کی بلندی پر ہیں، یعنی عدالت اور تقوی۔ آج اسلامی جمہوریہ کو عدالت کی ضرورت ہے اور تقوی کی بھی ضرورت ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران نے ماضی کے مقابلے میں عدالت میں بھی پیش رفت کی ہے اور تقوی میں بھی، لیکن اس حد تک جس قدر کی توقع ہے ابھی ہم فاصلے پر ہیں۔ ہمیں امیر المومنین امام علی کو نمونہ عمل بنانا چاہیے اور اس راستے میں اس بلندی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جس عدالت کی بلندی کا ہم نے ذکر کیا کہ امیر المومنین امام علی اس پر فائز ہیں اور عدالت کے بلند ترین مقام پر قائم ہیں، امیر المومنین امام علی عدالت کو کس طرح نافذ کرتے تھے؟ مختلف طریقوں سے نافذ کرتے تھے۔ کبھی شفقت برے ہاتھوں کے ساتھ، کمزوروں کی خدمت کے ذریعے، یتیم بچوں کے ساتھ، بے سہارا خاندانوں کے ساتھ، کبھی اس انداز سے عدالت کو نافذ کرتے تھے اور کبھی عدالت کو ذوالفقار کے ساتھ نافذ کرتے تھے، یعنی مقابل نقطے پر اس تیز دھار دو دھاری تلوار کے ساتھ جس کے برابر تاریخ میں کسی ہتھیار کی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنی ذوالفقار کی گئی ہے، اور کبھی فصیح زبان اور حکمت کے ساتھ عدالت کو نافذ کرتے تھے، ایسے کلمات کے ذریعے جو عربی ادب کی سطح سے بھی بلند ہیں، جیسے نہج البلاغہ۔ اس طرح عدالت کو بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے حکام ہیں، ان کے گورنر ہیں، انہیں خطوط لکھتے ہیں جو سراسر درس عدالت ہیں۔ یعنی جب انسان دیکھتا ہے تو واقعی امیر المومنین امام علی کا مالک اشتر کے نام لکھا ہوا فرمان، جو ان کی حکومت کا فرمان ہے، جسے غلط طور پر عہد نامہ کہا جاتا ہے، یہ عہد نامہ نہیں بلکہ فرمان ہے، حکومت کا فرمان ہے، ایسے مفاہیم سے بھرا ہوا ہے جن میں سے اکثر کا تعلق عدالت سے ہے، جو معاشرے کو ایک عادلانہ معاشرہ بناتے ہیں۔ اس طرح بھی وہ عدالت کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کبھی نرمی کے ساتھ، کبھی الہی سختی اور دینی غیرت کے ساتھ، اور کبھی فصیح بیان، حکمت اور توضیح کے ذریعے۔ اس جہاد تبیین کا سرچشمہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہے، لیکن تقوی کو وہ کس طرح اختیار کرتے تھے؟ تقوی کو کبھی محراب عبادت میں اختیار کرتے تھے، ایسی عبادت کے ذریعے کہ فرشتے ان عبادات پر رشک کرتے تھے، یعنی امیر المومنین کی عبادت، ان کی نماز، ان کی تضرع و زاری، خدا کے ساتھ ان کی گفتگو فرشتوں کو حیران کر دیتی تھی۔ کبھی تقوی کو مسلمانوں کے اتحاد کی حفاظت کے لیے صبر اور خاموشی کے ساتھ اختیار کرتے تھے۔ یہ بھی امیر المومنین امام علی کے تقوی کی ایک اہم مثال ہے۔ ایک حق جو ان سے وابستہ اور متعلق ہے اور وہ حق ان سے چھین لیا جاتا ہے، امیر المومنین امام علی تلوار کے ذریعے اس حق کو حاصل کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا، اور اختلاف نہ ہو اس لیے صبر کرتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین امام علی 25 سال گھر میں بیٹھے رہے۔ نہیں، امیر المومنین گھر میں بیٹھے نہیں رہے، وہ میدان میں موجود تھے، منظر نامے میں حاضر تھے، ہدایت دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، وقت کے خلفاء کو بھی اور عوام کو بھی، یعنی صبر اور خاموشی کے ذریعے اپنے تقوی کو ظاہر کرتے تھے۔ یہی تقوی ہے۔ یہ تقوی ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا حق اس سے زائل ہو رہا ہے، لیکن ایک بڑی مصلحت کی خاطر خاموشی اختیار کرے۔ ہم لوگ خاموشی برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر ہمارا کوئی حق چھن جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا الٹ پلٹ ہو گئی ہے، ہم لحاظ نہیں رکھتے۔ وہ بزرگ ہستی لحاظ رکھتی تھی۔ کچھ مواقعوں پر ان بزرگوار کا تقوی شدید حوادث کے مقابلے میں سینہ سپر کرنے کی صورت میں ظاہر ہوا، جیسے لیلۃ المبیت۔ یہ تقوی تھا، رسول خدا کی جگہ جا کر سو گئے، اس حال میں کہ طبعی طور پر یقین تھا، یہ یقین تھا کہ آج کی رات
وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ احد میں تقویٰ دکھایا، ڈٹے رہے۔ حنین میں تقویٰ دکھایا، ڈٹے رہے۔ خیبر میں تقویٰ دکھایا، دشمن کو زمین بوس کر دیا۔ رسول خدا کی اکثر غزوات میں پیش تھے۔ یہ سب بھی تقویٰ تھا۔ تقویٰ صرف محراب عبادت میں نہیں ہوتا، میدان جنگ میں بھی تقویٰ ہوتا ہے، جو انسان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے آگے بڑھاتا ہے۔ لہٰذا امیر المومنین امام علی دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر کرتے تھے۔ یہ دو خصوصیات ہیں، امیر المومنین کی عدالت، امیر المومنین کا تقویٰ۔ آج ہمیں اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں عدالت کی بھی ضرورت ہے اور تقویٰ کی بھی، عوام الناس کے تقویٰ کی بھی، اور خاص طور پر ملک کے ذمہ داروں کے تقویٰ کی بھی۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے اور یہ بات پوری طرح تحقق پذیر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ بہت سے مواقع پر آدمی دیکھتا ہے کہ تقویٰ کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز عام ہونی چاہیے۔ یہ وہ امام ہیں جن کے نام کے ہم مشتاق ہیں، جن کی یاد کے ہم مشتاق ہیں، جن کا نام ہم زبان پر لاتے ہیں، جن کی مدح سرائی ہم بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ وہ ایسے انسان ہیں، ان کا رویہ عدالت میں بھی ایسا ہی ہے، اور ان کا رویہ تقویٰ میں بھی ایسا ہی ہے۔ تشیع کو ان 1000 سے کچھ زیادہ برسوں کے دوران یہ موقع نہیں ملا کہ وہ امیر المومنین امام علی کی عدالت کو معاشرے میں نافذ کر سکے، کیونکہ اس کے لیے ان کے پاس حکومت نہیں تھی۔ آج اب یہ بہانہ موجود نہیں ہے، آج کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ آج حکومت اسلامی موجود ہے، علوی حکومت موجود ہے، ولائی حکومت موجود ہے۔ آج ہمیں عدالت کے پیچھے جانا چاہیے۔ عدالت کسی معاشرے کے نظم و نسق کے لیے سب سے زیادہ واجب اور سب سے پہلی خصوصیت ہے، جس کے تعاقب میں رہنا چاہیے۔ کچھ عوامل ہمارے تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کبھی ہم ڈرتے ہیں، کبھی ہم اپنے اصولوں میں تردد کا شکار ہوتے ہیں، کبھی رفاقتوں کا لحاظ کرتے ہیں، کبھی دشمن کا لحاظ کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک طرف ہٹا دینی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بغیر کسی بیجا ملاحظے کے عدل پیدا کرنے والے منصوبے کی طرف، اور اس منصوبے کی طرف جو تقویٰ کو فروغ دے، پیش قدمی کرنی چاہیے۔ یہ امیر المومنین کے بارے میں چند کلمات تھے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے بارے میں ایک نکتہ ایسا ہے جس پر آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری حکومت میں اور اسلامی نظام میں توجہ دی جانی چاہیے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کسی بھی عسکری ٹکراؤ میں کبھی مغلوب نہیں ہوئے، بالکل نہیں۔ ہر جگہ فاتح رہے اور غالب رہے، حتیٰ کہ احد میں بھی۔ احد کی جنگ میں دوسرے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن امیر المومنین امام علی غالب رہے۔ ان کی شجاعت، ان کی ثابت قدمی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود ایک دو افراد نے اس فرار کی تلافی کر دی جس میں کمزور لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ یعنی امیر المومنین امام علی تمام غزوات میں اسی طرح کا واقعہ جنگ حنین میں بھی پیش آیا اور دوسرے مقامات پر بھی کامیاب رہے۔ خلافت کے دور میں 3 جنگیں پیش آئیں اور تینوں میں امیر المومنین امام علی فاتح رہے۔ صفین میں بھی فاتح رہے۔ صفین میں تاریخ کا رخ بدلنے میں بس ایک قدم باقی رہ گیا تھا۔ اگر مالک اشتر اس مقام تک پہنچ جاتے جہاں پہنچنے کے قریب تھے تو تاریخ بدل جاتی، لیکن امیر المومنین امام علی کے حکم پر واپس لوٹ آئے۔ اس زمانے میں جو مسئلہ موجود تھا اور آج بھی موجود ہے وہ یہ ہے کہ اسی امیر المومنین کو جو کسی بھی عسکری معرکے میں مغلوب نہیں ہوا تھا، بہت سے مواقع پر مقصد تک پہنچنے سے روک دیا گیا۔ یعنی انہوں نے ایسا راستہ نکال لیا جسے آج ہم سافٹ وار کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات، یہ تہمتیں، یہ فریب، یہ خباثتیں، یہ دراندازیاں صرف آج کی بات ہیں۔ نہیں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی چیزیں کار فرما تھیں۔ معاملہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی لوگوں کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔
هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین۔ دشمن امیر المومنین امام علی کی شجاعت، امیر المومنین کی قوت اور امیر المومنین کے فولادی عزم کے مقابلے میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رکھتا تھا کہ امیر المومنین کے گرد و پیش کے ماحول کو فریب کے ذریعے نشانہ بنائے، اور جنگ صفین میں یہ کام قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر انجام دیا گیا۔ اس کے بعد بھی یہ واقعہ پیش آیا، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی پیش آیا، اور یہی سافٹ وار ہے۔ سافٹ وار کیا ہے؟ یعنی فریب کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، تہمت کے ذریعے، وسوسے کے ذریعے، مغالطہ آمیز دلیلوں کے ذریعے لوگوں کو اس راستے سے جس پر وہ چل رہے ہیں تذبذب کا شکار کر دینا، لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا، یہی سافٹ وار ہے۔ یہ جنگ آج بھی جاری ہے، آج بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ سافٹ وار کا مقصد لوگوں کو بے انگیزہ کرنا ہے، اس لیے کہ جو لوگ میدان میں موجود ہیں اور کوشش کے لیے تیار ہیں، کام کے لیے آمادہ ہیں، انہیں بے انگیزہ کریں، نا امید کریں، مایوس کریں، شک میں مبتلا کریں۔ سافٹ وار کے ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ اس وقت یعنی امیر المومنین کے زمانے میں یہی کام کیا گیا، جس کی تفصیلات تاریخ میں موجود ہیں۔ لوگ شہروں میں، دیہاتوں میں جاتے تھے، لوگوں پر حملہ کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور پھر کوئی شخص یہ افواہ پھیلا دیتا تھا کہ یہ سب کچھ علی کی طرف سے کیا گیا ہے۔ لوگوں کو شک میں ڈال دیا جاتا تھا۔ آج بھی بے عینے ہی یہی کام انجام دیا جا رہا ہے۔ آج ملت ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سخت ترین میدانوں میں، وہاں جہاں اس کے وجود کی ضرورت ہوتی ہے، مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے۔ یہ ملت ایران کا کام ہے، کسی خاص گروہ یا کسی محدود جمعیت تک محدود نہیں ہے۔ جہاں کھڑا ہونا چاہیے وہاں کھڑی ہوتی ہے، جہاں مدد کرنی چاہیے وہاں مدد کرتی ہے، جہاں نعرہ لگانا چاہیے وہاں نعرہ لگاتی ہے، جہاں دشمن کو روبرو مایوس کرنا ہو مایوس کر دیتی ہے۔ یہی انگیزہ دشمن کو فکر مند کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف بہانوں کے ذریعے اس انگیزے کو، اس جذبے کو لوگوں کے اندر کمزور کریں، سست کر دیں۔ آج دشمن کے درمیان اور بعض نااہل یا غافل افراد کے درمیان سافٹ وار کے ایک آلات میں سے ایک یہ ہے کہ اس قوم کی کامیابیوں، موجودہ اثاثوں اور صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیا جائے، اس قوم کی صلاحیتوں کا انکار کیا جائے۔ یہ قوم ایک عظیم قوم ہے، کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور کام کر بھی رہی ہے، آج بھی کام کر رہی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی موجودہ صلاحیتوں سے غافل ہو جائے، اپنی طاقتوں کو نہ دیکھے، اپنی ترقی پر یقین نہ کرے، تو وہ قوم تحقیر کا شکار ہو جاتی ہے، اور جب وہ تحقیر کا شکار ہو جائے، خود کو حقیر سمجھے، تو دشمن کے مقابلے میں تسلیم ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چال ہے جس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور جسے وہ عملی طور پر انجام دے رہے ہیں۔ آج کا باصلاحیت اور کارآمد نوجوان ایک ہی دن میں 3 سیٹلائٹس خلا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کا باصلاحیت نوجوان چند مہینوں کے اندر ملک کی برقی توانائی میں 4000 میگا واٹ کا اضافہ کر دیتا ہے اور قومی نیٹ ورک کو مضبوط بناتا ہے۔ آج کا باصلاحیت نوجوان مختلف علوم میں، اسپیس میں، حیاتیاتی ٹیکنالوجی میں، علاج و معالجے میں یعنی طب میں، نینو میں، میزائل سازی میں، دفاعی صنعتوں میں دنیا کی آنکھوں کو چونکا رہا ہے، وہ بھی پابندیوں کے زمانے میں۔ یہ سب بے نظیر سرمایہ ہیں، ان سرمایوں کو دیکھنا چاہیے، یہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں شاید 1-2 مرتبہ اپنی گفتگو میں کہہ چکا ہوں، چند سال پہلے صہیونیوں سے تعلق رکھنے والے ایک میزائل سائنسدان نے خود اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ ایرانی میزائل کے فلاں تجربے کی مشق کر رہے تھے اور میں نے اس کی تصویر دیکھی جو نشر ہو رہی تھی،
تو اس شخص کے احترام میں جس نے یہ میزائل بنایا تھا میں نے اپنی ٹوپی اتار دی اور اس کا احترام کیا کہ اس نے پابندیوں کی حالت میں، پابندیوں کے زمانے میں اتنا بڑا کام انجام دیا ہے۔ دفاعی صنعتوں میں، علاج کے طریقوں میں آج بڑے بڑے کام انجام پا رہے ہیں۔ دشمن ان باتوں کو چھپاتا ہے، بیان کرنے نہیں دیتا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اندرون ملک بھی بعض لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ اندرون ملک بدقسمتی سے بعض لوگ اس ترقی کو، ان بڑے کارناموں کو چھپاتے ہیں، عوام کو ان کی اطلاع نہیں دیتے۔ ملک میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ کون سا عامل ہے جو دشمن کو ملت ایران کے مقابلے میں عسکری جنگ میں پہلے تو جنگ روکنے کی درخواست کرنے پر مجبور کرتا ہے اور پھر پیغام بھیجنے پر کہ میں تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتا؟ دشمن البتہ خبیث ہے، فریب دینے والا اور جھوٹا ہے۔ ہم اس کی کسی بات پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ عامل جو اسے یہ سب کرنے پر مجبور کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ملت ایران کی طاقت ہے، وہ ایرانی نوجوانوں کی صلاحیت ہے۔ میں نے سنا ہے اور مجھے یہ بات نقل کر کے بتائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے گزشتہ ہفتے یہ سیٹلائٹ خلا میں بھیجے، وہ نوجوان جنہوں نے ایک ہی دن میں 3 سیٹلائٹ خلا میں بھیجے اور وہ سیٹلائٹس خلا میں مستقر بھی ہو گئے، ان سب نوجوانوں کی عمر اوسطاً 26 سال ہے۔ 26 سالہ نوجوان یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ انسانی قوت کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہوتی۔ ایسے میں وہ امریکی بھڑکے مارتا ہے، ملت ایران کے بارے میں باتیں کرتا ہے، بدگوئیاں کرتا ہے، بعض وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے، فقط فریب۔ البتہ آج خوش قسمتی سے ملت ایران امریکہ کو اچھے سے پہچان چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ نہیں پہچانتی تھی۔ آج دنیا میں امریکہ کی رسوائی کا تشت الٹ چکا ہے، سب لوگ امریکہ کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ بات صرف ایران تک محدود نہیں ہے۔ لوگوں نے انسانیت کے دشمن کو پہچان لیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم بہت اصرار کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے استدلال پیش کریں، لیکن 12 روزہ جنگ میں لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا۔ وہ لوگ بھی جو خود کہتے تھے کہ ملک کے مسائل کا حل امریکہ سے مذاکرات میں ہے، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ انجام کیا ہوا۔ امریکہ سے مذاکرات کے عین دوران، جبکہ ایران کی حکومت امریکہ سے مذاکرات میں مصروف تھی، امریکی حکومت پس پردہ جنگ کے نقشے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ لوگ بیدار ہیں، ہوشیار ہیں۔ سافٹ وار کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، دشمن کی طرف سے شبہ سازی کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، دشمن کی افواہ سازی کے بارے میں چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ جو دشمن پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اربوں خرچ کر رہے ہیں، فلاں ٹیلی ویژن کے لیے، فلاں ریڈیو کے لیے، فلاں میڈیا سینٹر کے مرکز کے لیے اور اسی طرح کی چیزوں کے لیے، اور ایران کے خلاف مسلسل جھوٹی اور خلاف واقعہ باتیں نشر کی جا رہی ہیں، یہ بے وجہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک نہایت اہم منطق کار فرما ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندرونی ڈھانچے کو کمزور کریں۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ 12 روزہ جنگ میں ملت کا اتحاد معجزہ آفریں تھا، اب وہ اس اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ایرانی ہوشیار رہیں۔ سب سے اہم مسئلہ دشمن کی دشمنی کی طرف توجہ رکھنا ہے اور اندرونی داخلی اتفاق اور اتحاد پر توجہ رکھنا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں ان اجتماعات کے بارے میں بھی جو گزشتہ ہفتے ہوئے 2-3 جملے عرض کر دوں۔ سب سے پہلے یہ کہ بازار اور تجار، کاروباری طبقہ، اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب کے ساتھ ملک کے وفادار ترین طبقات میں سے ہے۔ ہم کاروبار اور کاروباری کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کاروبار اور کاروباری کے نام پر اسلامی جمہوریہ اور اسلامی نظام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔
البتہ ہاں، یہ اجتماعات زیادہ تر کاروباری اور تجار کی طرف سے تھے، لیکن ان کی بات درست بات تھی۔ میں نے یہ باتیں ایک طرف ٹیلی ویژن پر سنی اور دوسری طرف حساب کتاب اور عملی معاملات میں بھی دیکھیں۔ تاجر اور کاروباری حضرات، جب ملک کی مالی حالت، ملک کی کرنسی کی قدر میں کمی، ملک کی کرنسی اور غیر ملکی کرنسی کی قیمت میں عدم استحکام کو دیکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں کاروباری ماحول میں استحکام باقی نہیں رہتا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ وہ درست کہتے ہیں، اس بات کو ملک کے ذمہ داران تسلیم کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ محترم صدر مملکت اور ملک کے دیگر اعلیٰ سطح کے ذمہ داران اس مسئلے کے حل کے درپے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ اس میں دشمن کا ہاتھ موجود ہے۔ یہ غیر ملکی کرنسی کی قیمت کا بڑھ جانا، اس کی بے حساب قیمت میں اضافہ اور اس کا عدم استحکام کہ مسلسل اوپر جائے نیچے آئے، اس طرح کہ تاجر کو یہ سمجھ نہ آئے کہ اس کی ذمہ داری اور صورتحال کیا ہے، یہ کوئی فطری بات نہیں ہے، یہ دشمن کا کام ہے۔ البتہ مختلف تدابیر کے ذریعے اس کا راستہ روکا جانا چاہیے، اور اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ صدر مملکت بھی اور دیگر اداروں کے سربراہان بھی اور بعض دوسرے ذمہ داران بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ درست ہو جائے۔ لہذا تجار اور کاروباری حضرات کا اعتراض اسی نقطے پر تھا، اور یہ نقطہ درست نقطہ ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دشمن کے نوکر اور اشتعال دلائے ہوئے کچھ افراد کاروباری حضرات کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور اسلام کے خلاف، ایران کے خلاف اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف نعرے لگائیں۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اعتراض درست ہے، لیکن اعتراض اور ہنگامہ آرائی ایک چیز نہیں ہے۔ ہم معترض سے بات کرتے ہیں، اور ذمہ داران کو بھی معترض سے بات کرنی چاہیے، لیکن ہنگامہ آرائی کرنے والے سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہنگامہ آرائی کرنے والے کو اس کی جگہ پر بٹھانا چاہیے، اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ یہ کہ کچھ لوگ مختلف عنوانات اور مختلف ناموں کے تحت تخریب کاری کے ارادے سے ملک میں ناامنی پیدا کرنے کے مقصد سے مومن، سالم اور انقلابی تجار اور کاروباریوں کے پیچھے آ کھڑے ہوں اور ان کے اعتراضات سے سوء استفادہ کریں، ہنگامہ آرائی کریں، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ دشمن کے کام کو پہچاننا چاہیے۔ دشمن خاموش نہیں بیٹھتا، ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک موقع موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ البتہ ہمارے ذمہ دار میدان میں موجود تھے اور آئندہ بھی موجود رہیں گے۔ اہم چیز پوری ملت کا مجموعہ ہے۔ اہم وہی چیزیں ہیں جنہوں نے سلیمانی کو سلیمانی بنایا: ایمان، اخلاص، عمل۔ اہم بات یہ ہے کہ دشمن کی سافٹ وار کے مقابلے میں غیر جانبدار نہ رہا جائے، دشمن کی افواہ سازی کے مقابلے میں غیر جانبدار نہ رہا جائے۔ یہ سب باتیں اہم ہیں۔ اہم یہ ہے کہ جب انسان یہ محسوس کرے کہ دشمن طلبکارانہ انداز میں ملک پر، ذمہ داروں پر، حکومت پر، ملت پر کوئی چیز مسلط کرنا چاہتا ہے، تو پوری قوت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے، سینہ سپر کر دیا جائے۔ ہم دشمن کے مقابلے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ اور عوام کی ہمراہی پر یقین رکھتے ہوئے انشاءاللہ اور الہی توفیق سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے۔
ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز شہداء کو ان کے اولیاء کے ساتھ محشور فرمائے، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے، اور آپ عزیزوں کو انشاءاللہ امیر المومنین امام علی کی ولادت کی برکات سے بہرہ مند فرمائے، اور شہداء کے اہل خانہ کے دلوں پر اللہ تعالیٰ صبر، تسلی، سکون اور آرامش نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔